بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے معزز ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے. میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں. امید کرتے ہیں آپ بھی جہاں بھی ہوں گے ہمارے لیے دعائیں کریں، خاص طور پہ خاص ایام میں. آپ دیکھ رہے پروگرام روح کربلا. میرے ساتھ ہے محترمہ سیدہ ام فاطمہ جعفری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے. جی، تو ہم پچھلے کچھ ایپیسوڈ سے ارکان ایمان پہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے واقعہ کربلا میں جو ہے تمام اصحاب حسینی میں جو ہے یا امام حسین علیہ السلام میں اور ان کے پورے خاندان میں جو ہم نے ایمان کو دیکھا، اور یہی ایمان ہم نے دیکھا کہ خود ان کے والد گرامی امام علی علیہ السلام کس طرح سے نہج البلاغہ میں بیان کرتے ہیں. اس ایمان کا کس طرح سے میدان کربلا میں مظاہرہ کیا گیا، اور ہم جو ہے تاریخ پڑھنے والے کس طرح سے اس ایمان کا، اس صبر کا مشاہدہ کرتے ہیں. صبر کی بات ہوئی تو ہم نے کہا کہ امام علی علیہ السلام کے مطابق ایمان کے کچھ ارکان ہیں اور صبر ان میں سے ایک ہے، اور صبر پہ جتنی بات کی جائے اتنا زیادہ کم ہے، کیونکہ آج کے دور زمان میں ہمیں صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ہم نے یہ کہا کہ صبر صرف مصیبتوں میں نہیں ہے، صبر بلکہ معصیت میں بھی ہے، اور صبر جو ہے گناہوں میں بھی ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ جو انسان صبر کا مظاہرہ نہیں کرتا اپنی زندگی میں تو وہ اس میں جو ہے وہ سست ہوتا ہے، اور وہ جو ہے نا اس میں سستی کے علاوہ، اور سستی اس کی یہ نشانی ہے کہ اس نے حق ادا نہیں کیا ہے، اور اسی طرح سے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، وہ دل تنگ ہو جاتا ہے. اور اس کا دل تنگ ہونا جو ہے دوبارہ سے ایک ایسی نشانی ہے کہ وہ شکر ادا کرنے والا انسان نہیں ہے. اور اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ جو انسان صبر کا مظاہرہ نہیں کرتا وہ اس کا ایک اور سائن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت شکوے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنا یعنی وہ معصیت میں جو ہے مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو بہرحال اسی صبر کو اور ہم ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں ہماری گیسٹ اسپیکر کے ساتھ، جنہوں نے ہماری نالج میں کافی زیادہ اضافہ کیا صبر کو لے کے. اور صبر کی جب بات کریں تو شروع کرتے ہیں قرآن کریم سے. تو آپ سے جاننا چاہوں گی کہ قرآن کریم صابرین کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. الحمدللہ، بتوفیق خدا ایک بار پھر ہم اس نشست میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ارکان ایمان پہ ہمارا جو ابھی تک میرا خیال ہے یہ ہمارا چوتھا پروگرام ہوگا. ہم اس پہ ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خوبصورتی اس کی یہ ہے کہ ہم نے اس حدیث کو اپنے امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی کتاب جو نہج البلاغہ جناب سید رضی کی مرتب کردہ ہے اس سے لیا. اور ایک حکمت ہے جس پہ ابھی تک ہم بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ بہت ہی کم نالج کے ساتھ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، بہت کم نالج ابھی تک ہم لے پائے ہیں اس طرح سے. شرح نہج البلاغہ جو صاحب شرح نہج البلاغہ ہیں وہ اس پہ کس طرح سے روشنی ڈالتے ہیں، اور جو باقی علماء عرفاء وہ اس کو کس انداز میں لیتے ہیں. اور پھر جیسے کربلا کا تذکرہ ہم نے کیا کہ ہم اس وہ جو ایمان کی درجہ بندی مولا کر رہے ہیں، ایمان کے ارکان مولا بتا رہے ہیں کہ 4 ارکان ہیں، اور پھر ہر ان 4 رکن کے آگے اپنے اپنے 4 ارکان ہیں. تو وہ مومن کے اندر ہونا بہت ضروری ہے. اور اس پہ بات کرتے کرتے ہم ابھی تک یہاں پہنچے ہیں کہ ہم نے اپنی جو لاسٹ گفتگو ختم کی تھی وہ ہم انتظار پہ بات کر رہے تھے. تو ایک بار میں حدیث کو دوبارہ دہرانا چاہوں گی. بسم جی اللہ بالکل. الرحمن الرحیم. وقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام الایمان علی اربع دعائم علی الصبر والیقین والعدل والجہاد والصبر منها علی اربع شعب علی الشوق والشفق والزہد والترقب. نہج البلاغہ میں ایک جو جناب مفتی جعفر حسین کی جو
نہج البلاغہ ٹرانسلیٹڈ ہے اس کی حکمت نمبر 30 بنتی ہے یہ. تو مولا اس کے سوال کے جواب میں اس کی جو تشریح کرتے ہیں کہ ایمان کے 4 ستون ہیں، ان 4 ستونوں پر ایمان کی عمارت جو ہے وہ قائم ہوتی ہے. اور پہلا ستون اس کا صبر ہے، دوسرا ستون یقین ہے، تیسرا ستون عدل ہے اور چوتھا ستون جہاد ہے. اور اگر کوئی مومن ہونا چاہے اور حلقہ ایمان میں داخل ہونا چاہے تو اسے پہلا رکن ایمان اپنے وجود کے اندر، اپنے ہستی کے اندر، اپنے جو جذب کرنا پڑے گا، قائم کرنا پڑے گا، وہ ستون صبر ہے. تو اس میں ہم نے جو لاسٹ کے ہم انتظار پہ بات کر رہے تھے کہ انتظار جب سے امام پردہ غیبت میں گئے ہیں ہم منتظرین میں شمار ہو رہے ہیں. وہ زمانے سے لے کے آج تک کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ منتظرین ہیں. اور لاسٹ ٹائم ہم نے حدیث پہ بات کی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب منتظرین کی فضائل بیان کی ہے اپنے اصحاب کے آگے تو اس میں وہ اصحاب رشک کرتے تھے کہ کاش ہم ان میں ہوتے، کاش ہم ان منتظر، ہم کیسے ہو سکتے ہیں. تو پھر امام نے بے شرطہا و شروطہا مثل قرآن، مولا نے کہا کہ اگر تم اس دور میں آج کے دور میں بھی منتظرین کی طرح رہنا چاہو تو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں اس پہ عمل کرو. صحیح بات. اور جب تم اس دور کے بھی جو لوگ ہیں اگر وہ اس بات پر عمل نہیں کریں گے جو ہماری جانب سے کہ منتظر کیسا ہوتا ہے، منتظر کو کیسا ہونا چاہیے، اس کو کس طرح استقامت پہ قائم رہنا چاہیے، وہ کتنا صابر ہونا چاہیے، اس کو کس انداز میں اپنے امام کے لیے خود کو آمادہ اور تیار رکھنا چاہیے. تو اگر آپ نہیں کریں گے، اس پہ عمل نہیں کریں گے تو آپ کسی بھی دور میں ہیں آپ منتظرین میں شمار نہیں ہوں گے. تو صرف اپنے کہہ دینے سے یا لجل کی صدا کو بلند کر لینے سے یا اس کو عام کر دینے سے ہم منتظر نہیں ہو سکتے until unless کہ ہم خود پہ کام نہ کریں، اپنے اندر وہ صبر پیدا نہ کریں، وہ استقامت قائم نہ کریں جو ایک مومن کو زیب دیتی ہے، جو خدا اپنے بندے سے چاہتا ہے. تو اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک امام جو ہے وہ امت سے کیا کام لے سکتے ہیں، ان سارے کاموں کے لیے آپ تیار رہیں. ہم اپنے اماموں کی دیکھیں، امام کی زندگی ایک ظاہری حکومت امام علی علیہ السلام نے تو 4 سال کی ہے، 4 سال 4 مہینے. وہ اس عرصے کے اندر ہم دیکھیں کہ امام امت سے کیا چاہتے تھے. ایک امام امت سے کیا کام لے سکتا ہے، کیا میں اس کام کو انجام دینے کے لیے آمادہ ہوں یا نہیں. اور دیکھیں جیسے جب ہم کسی کلاس روم میں ہوتے ہیں، ہم اپنے استاد کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ استاد آئے گا اور ہم سے یہ کام لے گا، تو ہم آلریڈی اس کے لیے خود کو تیار کر کے رکھتے ہیں کہ تاکہ جب استاد آئے تو ہم ان کا جو ایجنڈا ہے ہم اس پر کام کر سکیں، آمادہ رہیں. تو رہبر اور پیشوا جب آئیں تو پیشوا کے آنے کی تیاری کریں، اس کے لیے اس سردار کی جس کی اتنے عرصے سے ایک دنیا منتظر ہے اس کے آنے کی، تو جب اس نے آنا ہے تو وہ بھی اپنے ایک ایجنڈے کے ساتھ آئیں گے. تو کیا ہم اس ایجنڈے کے لیے آمادہ ہیں؟ اور جبکہ وہ ایجنڈا پیش کیا جا چکا ہے آلریڈی کہ وہ الہی ایجنڈے پہ کام کریں گے، وہ قرآنی ایجنڈے پہ کام کریں گے، تو کیا ہم قرآن کے مطابق وہ انسان اشرف المخلوقات ہیں؟ ایک نظر اپنی جانب ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. تو اور پھر یہ کہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب امام کیوں آئیں گے اور کس لیے آئیں گے، اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا. اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ جو قوم تیار ہو جائے گی اس قوم کے اندر ظہور ہو جائے گا. جو قوم بھی خود کو آمادہ کر لے گی اس چیز کے لیے، چاہے وہاں پہ کوئی خستگی، کوئی پستی نہیں دیکھی جائے گی کہ ان کے پاس حالات نہیں ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں. وسائل دنیا یہ سب تو ضروریات زندگی ہیں، یہ تو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا میں کہ بچہ دنیا میں آتا ہے، سانس لینا شروع کرتا ہے، اس وقت سے اس کی زندگی کا ایک روش چلنا شروع ہوتی ہے اور اس کے مرنے تک اس کو دنیا میں رہنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ وسائل وہ وسائل ہیں. تو اگر وہ وہاں پہ وہ چیز نہیں بھی موجود ہوگی لیکن انسان آمادہ ہوں گے، انسان تیار ہیں اس حکم کو لینے کے لیے، اس کام کو انجام دینے کے لیے جو ان کا امام ان سے چاہتا ہے، تو ظہور اس قوم کے اندر ہو جائے گا جو انتظار کے تقاضے پورے کریں گے. اور آج ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ہمارے اندر کمی ہے، ہم آمادہ ہی نہیں ہیں، ہم تیار ہی نہیں ہیں. ہم جیسے
اپنے آپ کو دیکھیں کہ جس ایجنڈے کے اوپر ہم ان مجالس کو برپا کرتے ہیں ہر سال، ہمارے سال کا، ہمارے یہ جو قمری سال ہے ہمارا، ہجری سال ہے، اس کا جو آغاز ہے وہ اس بابرکت مہینے سے ہو رہا ہے، لیکن ہم اتنے عرصے سے عزاداری کرنے کے باوجود آج بھی منتظرین میں اگر شمار نہیں ہوں تو پھر ہمیں واقعاً خود پہ سوچنے کی تجدید نظر کی ضرورت ہے. تو اب بڑھتے وہی یہ آپ نے مقدمہ بہت ہی خوبصورت جو ہے جو بیان کیا پچھلے ایپیسوڈ کے جو بھی ہماری گفتگو رہی اس بیسس پہ. تو اب بڑھتے ہیں اپنے وہی پہلے سوال کی طرف کہ قرآن کریم جو ہے صابرین کے بارے میں کیا کہتا ہے. دیکھیں قرآن میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اول پارے سے لے کے آخر تک خدا جہاں جہاں صبر کی بات ہو رہی ہے ایک بشارت کی کیفیت ہے، ایک خوشخبری کی کیفیت ہے کہ دیکھیں کہ جو میں نے آپ کو ہم نے اپنے پروگرام میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو دنیاوی معنی ہے نا صبر کے وہ کچھ اور ہیں، وہ بالکل تبدیل معنی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر تمہارے تک تمہاری اسٹرگل کے باوجود کوئی چیز تمہیں نہیں مل رہی تو تم اس پہ صبر کر کے بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، یا ایک لا حاصل کی کوشش کرو، جو چیز تمہارے لیے ہے ہی نہیں اس کے لیے کوشش کرو دنیاوی، اور وہ تمہیں نہیں ملتی تو تم اس پہ صبر کر کے بیٹھ جاؤ. یہ نہیں ہے صبر استقامت ہے، ڈٹے رہنے کا نام ہے. ان صابرین کو وہ قرآنی مفہوم کے مطابق جو صبر کے پیمانے پہ پورا اترتے ہیں ان مومنین کو خدا جو ہے وہ خوشخبری دے رہا ہے. اور کثرت کے ساتھ اس لفظ کا صبر کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ وہی سورہ بقرہ میں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہر مشکل کا حل صبر اور نماز سے تلاش کرو. تو جب اللہ خالق کائنات ہمیں یہ خبر دے رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے کہ کوئی بھی مشکل نہیں رہے گی جب تم صبر کے ساتھ. اور کتنی خوبصورت بات ہے نا، اسی آیت جو ہے اس کا آغاز کرتا ہے اس آیت کا یا ایھا الذین آمنوا سے، یعنی خطاب بھی کرتے ہیں جنہوں نے ایمان لایا ہے. یعنی ایمان اولین شرط ہے نا ہم تبھی تو، اور پھر ایمان کے اپنے بعد ہی ایمان کو مستحکم کرنے کے لیے کریں. ہمیں ستون دیے گئے کہ 4 ستون پہ یہ عمارت صبر قائم ہے. اس میں سب سے پہلے صبر ہے، پھر آپ کے پاس باقی 3 آتے ہیں. تو جب آپ آپ عمارت کھڑی ہی نہیں ہو سکتی جب تک ستون وہاں پہ نہیں ہو. تو اب اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن فرماتا ہے کہ سورہ بقرہ ہی میں کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، کہ خدا آزماتا ہے انسان کو، خدا بھوک میں آزماتا ہے، خدا خوف میں آزماتا ہے، خدا ہمیں آزما رہا ہے. آزمانے والی ہستی کون ہے؟ اگر ہم اپنی زندگی میں ذرا سی کوئی مشکل آتی ہے اس سے پریشان ہو کے بیٹھ جائیں، ہار کے بیٹھ جائیں. اور اللہ کہتے ہیں بشارت دے. اللہ کہتا ہے کہ دیکھیں ہمیں ائمہ طاہرین کی زندگی سے اسوہ ہیں. ائمہ طاہرین ہمارے لیے تمام بشریت کے لیے اسوہ ہیں. ہمیں ان پہ نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ بارہا فرمایا کہا، بہت خوبصورت امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ آپ قرآن ایک خزانے کی مانند ہے. ہر روز جب تم اسے کھولو تو اس میں سے کچھ نہ کچھ خزانہ اپنے لیے پا لو گے، ٹھیک. لیکن یہ کہ ہمیں اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے نا، اس قرآن کے ساتھ، اس کتاب الہی کے ساتھ. تو اللہ جب ہم بار بار اس میں کھولیں گے، تکرار سے ایک چیز کو پڑھتے رہیں گے، مجھے یاد رہے گا کہ میرا خدا مجھے آزما رہا ہے. اگر میں مشکل میں ہوں تو میرا اس وقت اولین فریضہ کیا بنتا ہے؟ تو خدا اولاد لے کے آزماتا ہے، ہمیں زیادہ مال دے کے آزماتا ہے، ہم سے مال لے لیتا ہے پھر آزماتا ہے، سختیوں میں ڈال کے آزماتا ہے. کس لیے آزماتا ہے؟ کیوں؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے خدا آزماتا ہے کہ میں دیکھوں کہ کون کتنا صابر ہے، کون میرا بندہ ایسا ہے جو اس ایمان کے پہلے رکن پہ پورا اترتا ہے، کتنا صابر ہے اور کون صابر نہیں ہے. اور چونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ صابرین کو بشارت دے دو، اللہ کی ساری خوشخبریاں صابرین کے لیے ہیں اور یہ بھی اللہ ہی کا وعدہ ہے. تو اور پھر آگے بڑھتی سورہ بقرہ ہی میں خدا فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ خدا ساتھ ہے لیکن صابرین کے ساتھ ہے. یقیناً جو صابر نہیں ہے اس کے ساتھ خدا نہیں ہے. قرآن اول سے لے کے آخر تک فراواں صبر کا تذکرہ کر رہا ہے. اور یہی جو اس سے پہلے آپ نے آیے کی تلاوت کی یہاں پہ، اللہ تعالیٰ بہت ہی خوبصورتی سے آتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ میں
کبھی ایسے آزماتا ہوں کبھی ویسے آزماتا ہوں, لیکن آزماتا ہوں, یعنی یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آزمائشیں ہیں, اور آزمائش میں بھی کہتے ہیں کہ صبر کی ضرورت ہے, اور کہتے ہیں کہ بشارت دے ان لوگوں کو جو یہاں پہ صبر دکھاتے ہیں. بالکل. اور دیکھیں کہ پھر قرآن کے آخر میں جب اختتام ہو رہا ہے جو اس کی ظاہری ترتیب کے ساتھ, ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ سورہ عصر دے دی ہمیں پوری کی پوری کہ جو لوگ خسارے میں ہیں, اس خسارے سے کب نجات پائیں گے؟ جو ایمان, کون نجات پائیں گے؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیے, اور جنہوں نے حق اور صبر کو انجام دیا. تو جنہوں نے صبر کیا اور صبر کروایا, دوسروں کو توصیہ کیا, ہاں, یعنی کہ آپ کو وصیت بھی کرتے رہنا ہے, ہاں, آپ کو نصیحت سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا. اتنا امپورٹنٹ ہے یہ کہ سارا دار و مدار صبر کے اوپر. امام علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ صفین میں بے صبری کتنی زیادہ ہے, ٹھیک ہے, ظاہراً وہ امام کو دیکھ بھی رہے ہیں, امیر المومنین کی زیارت بھی ہو رہی ہے دن رات, اس کے باوجود ایمان ان کا اس قدر کمزور ہے, اتنا ضعیف ہے کہ وہ لوگ نہیں اس پہ قائم رہ سکے, اور اتنی بے صبری کا مظاہرہ کرتے رہے کہ مسلسل امام کی جب ایک تکرار پہ بات آ جاتی ہے کہ اچھا معاویہ, یعنی کہ شرائط اپنے امام کو, اپنے لیڈر, اپنے پیشوا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ شرطیں جو ہم پیش کر رہے ہیں یہ آپ معاویہ کے ساتھ یہ کام کر لیں جا کے. تو یہ ایک ایمان کی انتہائی کمزور نشانی ہے کہ آپ ذرا سی سختی سے گھبرا کے, ذرا سی مشکل سے گھبرا کے فوراً بس اپنا راستہ تبدیل کرنے کی کوشش کریں, اور ایسے ہو جائیں, اس قدر سخت دل اور بے ادب ہو جائیں کہ آپ اپنے امام کے اوپر کوسچن ریز کرنا شروع کر دیں. اور پھر کہ ایمان کا اہم ترین ستون اور رکن جو ہے وہ صبر ہی ہے, اور صبر کے اوپر ایمان جو ہے وہ استوار کیا گیا ہے, اس کی بنیاد صبر پہ قائم کی گئی ہے. ایسا ہی ہے. تو اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے ہوئے قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کی بات کرتے ہیں, اور جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ ایک پورا سورہ ہی جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان خسران میں ہے اگر وہ صبر نہ کرے, اہل ایمان ہو, عمل صالح انجام دے, اور آپ نے کہا کہ حق اور صبر جو ہے وہ دوسروں کو کروائے, نصیحت کرے. لیکن یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا ہمارے لیے کہ نصیحت انسان تب دوسرے کو کر سکتا ہے جب وہ خود اس پہ عمل کرے. یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتے کہ ہم اٹھے اور دوسروں کو توصیہ کرے کہ آپ جو ہے نا اہل صابرین میں سے ہو, مصیبتوں پہ صبر کریں, جبکہ ہم خود بے قرار ہوتے ہو مصیبتوں میں, یا ہم دوسروں کو کہیں کہ آپ گناہ نہ کرے, صبر جو ہے صبر سے کام لے, لیکن یہاں سے خود مبتلا ہوتے ہو. ویسے انسان تو ہے ہی ایک ہم کہیں گے فرشتہ تو نہیں ہے, انسان ہے, لیکن غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں دوسروں کو وہی بتاؤں جس پہ میرا خود کا عمل ہے, کیونکہ قرآن کریم کا بھی یہی کہنا ہے. اللہ تعالیٰ مؤمنین سے, ایمان والوں سے ہی کہتے ہیں سورہ صف میں بھی کہ آپ دوسروں کو کہیں وہی جو آپ خود پریکٹس کرتے ہیں, کیونکہ اس بات کا اثر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اور صبر جو ہے, صبر اتنی میٹھی چیز ہے جو انسان کے ایمان کو اور زیادہ محکم کرتی ہے. یقیناً امیر المومنین بھی بتا رہے ہیں, اور قرآن کریم میں بھی اتنا ایمان کے ساتھ ہی صبر آیا ہے, تو اس میں کنٹمپلیشن کی ضرورت ہے, تفکر کی ضرورت ہے, تدبر کی ضرورت ہے. تو آپ ایک چھوٹا سا تفکر کریں, چھوٹا سا تدبر کریں, اور ہم مزید گفتگو کریں گے اس موضوع پہ, لیکن آپ جائیے گا کہیں نہیں, ہم ابھی لوٹیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے پروگرام روح کربلا. میں ہوں آپ کی میزبان زینب اور میرے ساتھ ہے محترمہ سیدہ ام فاطمہ جعفری اور ہم بات کریں ایمان کے ارکان پہ. تو اب ہم نے ایمان کے ارکان کو بہت واضح طور پہ جو ہے بیان کیا, لیکن یہاں پہ ایمان کی بات ہو رہی ہے تو ایمان کی لفظی تشریح کیا ہے؟ دیکھیں, ایمان کی جو لفظی تشریح ہے وہ امن اور امان سے ہے. امن یعنی محفوظ ہو جانا, خود کو محفوظ کر لینا, خطروں سے بچ جانے کو امن کہا جاتا ہے. خطروں کی زد میں رہنا, خطروں والی ماحول میں رہنا, اس کو ایمان نہیں کہیں گے, امن نہیں کہیں گے. تو جب انسان خطرات سے محفوظ ہو جائے گا اس وقت کہیں گے کہ یہ شخص امن میں ہے. ٹھیک, انسان بہت سارے خطرات کی ظاہراً زد کے اندر ہے. دنیاوی خطرے ہیں اس کی زندگی میں, معنوی خطرے ہیں, معنوی خطرے ہیں, اخروی خطرے ہیں اس کی زندگی میں, اندرونی خطرے ہیں, بیرونی اس خطرے کے ہیں. بیرونی خطرے ہیں. تو خداوند تعالیٰ نے انسان کو جس طرح سے بنایا ہے کہ کچھ خطرات اللہ نے انسان کے اندر رکھے ہیں, اس کے اندر ڈالیں, اور کچھ خطرات انسان کے باہر رکھیں. انسان کو عقل اور شعور دیا ہے لیکن جانوروں کو یہ عطا نہیں کیا. ٹھیک, جانور کو اللہ نے عقل نہیں دی چونکہ خدا نے اسے خود خطروں سے محفوظ کر دیا ہے. ٹھیک, ہم دیکھتے ہیں چوپایوں میں کچھ درندے دیکھتے ہیں, لیکن اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اور خطرے بھی بنا دیے ہیں تاکہ خود کو خطروں سے بچا کے رکھے. بالکل ٹھیک, اشرف المخلوقات ہونے کا ایک درجہ ہے, اس درجے پہ انسان کو اللہ نے آپشنز دی ہیں. اس کو چیز دے کے چھوڑ نہیں دیا, اس کو آپشنز دے دیے ہیں کہ یہ دس از رائٹ, دس از رانگ. ٹھیک ہے, یہاں تیرے لیے امن ہے, یہاں تیرے لیے خطرہ ہے. اٹس اپ ٹو یو, یوز یور برین, اپنے دماغ کو استعمال کر اور اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اس چیز کا خود تعین کر کے کہاں کس چیز میں تیرے لیے امن ہے, کس چیز سے تو ایمان تک پہنچ سکتا ہے اور کس چیز سے تو پستی کی طرف جا سکتا ہے. تو اللہ نے انسان کو خطروں کی شناخت کروا دی, خطروں سے آشنا کروا دیا, خطروں کا علم دے دیا, اور انبیاء کے ذریعے, انبیاء کی کتابوں کے ذریعے انسان کو ان خطرات سے آگاہ بھی کر دیا تاکہ انسان خود کو ان خطرات سے بچا لے, محفوظ رکھے, اور ان اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رکھنے کو یا رہنے کو ایمان کہا جاتا ہے. کیا بات ہے کہ وہ امن کی جا میں ہے, امن کی پوزیشن میں ہے, خود کو اس نے امان دی ہے. جی ٹھیک, تو اب دیکھتے ہیں ہم, جیسے انسان ظاہری دنیا میں جب ظاہری زندگی انسان جیتا ہے تو اس کو اپنے لیے حفاظتی نظام بنانے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک اس کا جیسے بیماریوں کو لے لیں, اپنے بیماریوں سے بچنے کے لیے اس نے اپنے لیے ایک حفاظتی نظام بنایا ہے, ویکسینیشن کرنی ہے اس نے. ٹھیک ہے, کچھ دوائیں ایسی ہیں کہ وہ دنیا میں بچہ آتے ہی اس کو دی جاتی ہیں, اور وہ ارلی کچھ ایئرز میں دی جاتی ہیں اسے, کہ تاکہ اس کا بدن جو ہے وہ آنے والے خطرات سے نبٹنے کے لیے آمادہ ہو جائے. ٹھیک, تو یہ اس نے اپنے ظاہری بدن کو محفوظ کرنے کے لیے, بیماریوں سے بچانے کے لیے اپنے لیے ایک حفاظتی نظام قائم کیا ہے. صحیح. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ جو ہیں بیماری لگنے سے پہلے اس کو دوائیں دی جاتی ہیں, اور خود خدا نخواستہ اگر وہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے تو تب اس کے لیے دوائیں ہیں جو وہ اس کو استعمال کروائی جاتی ہیں, اور پھر وہ اس دواؤں کے اثر کی وجہ سے اس مشکل, اس بیماری سے, اس تکلیف اذیت سے خود کو نجات دیتا ہے. صحیح بات ہے. یہ جس طرح سے ہم آج کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور, تو یہ کہنا ہی امیر المومنین علیہ السلام کا ہے. جی دیکھیں کہ تو اب انسان کو صرف جراثیم کے خطرے تو نہیں ہیں, بلکہ جراثیم سے زیادہ بڑے خطرے جو ہیں وہ موجود بیٹھے ہیں اس کی طاق میں. ٹھیک, ان خطرات سے بچنے کے لیے بھی حفاظتی اقدامات کی ضرورت ہے, حفاظتی نظریات کی ضرورت ہے. ٹھیک, حفاظتی تدابیر کرنے کی, اعمال کی اور سوچ بچار کی, اور حفاظتی منصوبوں کی ضرورت ہے. تو ان اقدامات کو انجام دینے کا نام جو ہے ایمان رکھ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, کہ جب انسان اپنے اندر ایسے حفاظتی انتظامات کر لے کہ نہ تو وہ اندر کے خطروں کی زد میں آئے, نہ اسے اندر کے خطروں سے کوئی پرواہ ہو, اور نہ باہر کے خطرات کی زد میں آئے, تو اسے ایمان کہا جائے گا, اس کو ہم ایمان کہیں گے. تو یعنی ایک کمپلیٹ پیس اینڈ سیکیورٹی کی
حالت کو, جو ظاہری بھی ہو, جو باطنی بھی ہو, جو دنیاوی بھی ہو, جو اخروی بھی ہو. بالکل. تو دیکھیں, اور اس میں اٹس اے ریلیونٹ حدیث کے امام امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان سے ریلیٹڈ ہے کہ جب غربت جو ایک ظاہری پریشانی ہے, دنیاوی پریشانی ہے, مشکل ہے, غربت سے مراد وہ فقیری, فقر والی, یہ غربت نہیں کہ غربت اصل میں اس سے کہا جاتا ہے, لیکن غربت فقر والا جو غربت کہیں گے, کہ جب غربت ایک دروازے سے داخل ہوتی ہے تو ایمان دوسرے دروازے سے نکل جاتا ہے, کیونکہ وہ حفاظتی نظام کمزور ہوتا ہے, کیونکہ اس تک اس کی جو جائز بیسک نیڈ ہے وہ اس وقت اس تک نہیں پہنچ رہی انسان تک. تو اس کے لیے اس کو ضروری ہے کہ اگر وہ اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو کسی کا, تو اسے فقر بھی تنگ نہیں کر سکتا, فقر بھی اذیت نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ اپنے خدا پر توکل کرتا ہے, اپنے اس ایمان کو اگر وہ واقعاً اس نے اسی بیس سے لیا ہے کہ اس کی وہ چار جو بیس ہیں, سب سے پہلے وہ استقامت کے ساتھ اس بات پہ قائم رہے گا کہ میرا رزق میری تلاش میں ہے, ٹھیک, وہ اپنے آپ کو اس پریشانی میں مبتلا نہیں کرے گا جا کے باہر کسی بھی طرح کا کوئی غلط کام انجام دے دے, کوئی حرام طریقے سے اپنے روزی روٹی کا بندوبست کرے یا اپنی اولاد کو پالنے کا بندوبست کرے. تو یہ ایک کمزور ایمان ہونے کی نشانی ہے, خدا نخواستہ اگر کوئی شخص اس میں مبتلا ہو. لیکن اگر آپ مضبوط ایمان کے مالک ہیں, آپ واقعاً ایمان کے اس درجے پہ فائز ہیں جو واقعی ایک ایمان کا درجہ امیر المومنین کی طرف سے آ رہا ہے ہمارے پاس, تو پھر انسان جو ہے اس مشکل سے نبرداز, اس کا حفاظتی نظام اگر مضبوط ہے, امیون سسٹم, ہاں, وہ جو اس نے اپنا ایمان کا جو امیون سسٹم اس نے سٹرونگ کر رکھا ہے, تو تب پھر وہ ان ظاہری مشکلات سے خود کو استقامت کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے. بالکل. اور یہاں پہ میں ایک بہت ہی خوبصورت بات کہنا چاہوں گی, جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ اسی فقر آ گیا ایک دروازے سے, ایک دروازے سے ایمان نکل گیا, ایسے میں اس شخص کا تو اپنے اسٹرانگ ایمان, اپنی اسٹرانگ امیونٹی, اس سے لڑنا ہی ہے اور اسے بچانا ہی, اسے جانے نہیں دینا ہے دوسرے دروازے سے, اسے روکنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرے میں رہ رہے افراد ہیں, بالکل, وہ بھی مدد کر سکتے ہیں اسی فقیر شخص کو کہ وہ اس کا ایمان, اپنا ایمان بچائے. وہی کہ اگر معاشرے میں کچھ با ایمان افراد ہیں جو واقعاً ایمان کے یہ چار اراکین پہ اپنا ایمان کو قائم کیے ہوئے ہیں, مضبوط کیے ہوئے ہیں, تو وہ یقیناً ظاہر ہے اس کے اندر عدل بھی ہے, ٹھیک, اس کے اندر جہاد بھی ہے, اس میں جہاد کے کئی درجے ہیں. اس چیز پہ کہ اگر میں اپنا مال دیتا ہوں تو کوئی بات نہیں, اگر مجھ سے کچھ کم ہوتا ہے تو اس چیز پہ صبر کر لیتا ہے, کیونکہ اپنے ہاتھ سے اپنا مال دینا, اس میں بھی صبر کی ضرورت ہے, اس میں بھی صبر کی ضرورت ہے, اور بہت وسعت قلب کی ضرورت ہے. جی بالکل. وہ جو ہم زہد پہ بات کر رہے تھے کہ جو حب دنیا اگر اس کے دل کے اندر اپنے مال کا اتنا حب موجود ہے, تو وہ تو نہیں چاہے گا کہ میرے پاس سے 1 روپیہ بھی کم ہو جائے. تو اور پھر ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ نیڈ میں ہوتے ہیں, وہ یہ بات بیان نہیں کر سکتے, نہیں کہہ سکتے اس شرم کی وجہ سے, لیکن ہاں, جس طرح سے آپ نے پروگرام کے آغاز میں بھی قرآنی آیات کی تلاوت کی, جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو آزماتا ہوں اور بشارت دے ان کو کہ جو صبر سے کام لیتے ہیں. تو آزمانا اللہ تعالیٰ کا پھر اسی آزمائش پہ, اسی ابتلا ورڈ کو یوز کرتے ہیں عربک میں. سورہ فجر میں کہتے ہیں کہ کبھی میں آزماتا ہوں آپ سے لے کے, اور کبھی میں آزماتا ہوں آپ کو دے کے. لیکن جب میں آپ سے لیتا ہوں تو آپ اکثر جو ہے نا ناراض ہونے والی کیفیت میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بس مجھ سے ہی بدلہ لینا تھا, بس مجھے ہی فقیر بنایا ہے, مجھے ہی ایسا. تو یہ یہاں پہ آپ نے صبر جو آپ نہیں دکھاتے, یہ نشانی ہے آپ کے کمزور ایمان کی. پھر اسی طرح سے دوسری آیت میں کہتے ہیں اور جس کو میں دیتا ہوں وہ بھی ابتلا میں ہے. یعنی ایک ہی ورڈ, کوئی نیا ورڈ یوز نہیں کرتے ہیں دینے کے لیے اور لینے کے لیے, دونوں میں کہتے ہیں کہ دونوں کی, جس کو میں نے دیا وہ بھی ابتلا میں ہے, جس سے میں نے لیا وہ بھی ابتلا میں ہے. اور جس کو دیا وہ اس طرح سے ابتلا میں ہے کہ وہ کس طرح سے سوسائٹی میں, کس طرح سے معاشرے میں دوسرے لوگوں کو دیکھے کہ کس کو جو ہے نا نیڈ کی ضرورت, کس انسان کو ضرورت ہے. ابھی کبھی کسی کو بچوں کے لیے پڑھائی کی ضرورت ہوتی ہے, انہیں اچھی ایجوکیشن دے. کبھی کسی, آج کل کے دور میں بہت سارے مریض ہیں, ہم سنتے ہیں خدا نخواستہ لائک ایوری 10th person is kind of suffering from cancer وغیرہ. تو ایسی چیزیں بہت
ہے اور بہت زیادہ جو ہے نا اس میں ہمیں صبر کی بھی ضرورت ہے اور اپنے ایمان کو اور زیادہ استوار محکم کرنے کی بھی ضرورت ہے. بہرحال امیر المومنین علیہ السلام سے یہ باتیں سیکھ رہے ہیں تو انہی سے ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادب کیا خدا نے، اور خدا نے انہیں ادب کیا اور انہوں نے مجھے ادب کیا، اور میں مومنین کو نصیحت کرتا ہوں کہ ادب سے کام لیں. امیر المومنین علیہ السلام ایمان کی بات کر رہے ہیں، ادب کی بھی بات کریں، تو کیا ایمان اور ادب کا آپس میں کوئی کنیکشن ہو سکتا ہے؟ جی اچھا سوال ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کہ دشمن کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بڑے دشمن خدا نے اس کے اندر رکھے اور جو چھوٹے دشمن ہیں وہ باہر رکھتی ہے. بڑا دشمن خدا نے کسے بنایا؟ اب یہ بہت ضروری نقطہ ہے خصوصاً دینداروں کے لیے، خصوصاً ایمان والوں کے لیے، کہ دین پہ اگر واقعاً آپ نے صحیح جگہ سے دین لیا ہے، ثقافتی دین نہیں اٹھا لیا یا رائج دین نہیں اٹھا لیا، آپ نے دین واقعاً کتاب الہی سے رجوع کر کے لیا ہے، علماء حق سے رجوع کر کے لیا ہے، اپنے دین ائمہ طاہرین کی زندگیوں سے لیا ہے، تو پھر وہ دین جو ہے وہ آپ اس دین کے اندر آپ بے ادبی نہیں کر سکتے. ٹھیک، دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو دین ہے وہ بہت زیادہ تاکید کرتا ہے ادب کے اوپر. ابھی مجھے ہم آئی ڈونٹ نو کہ ہم ان ٹاپکس کے اوپر بات کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، کتنے یہ رائج ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. ادب جو ہے وہ بیس کرتا ہے نا، جب کسی شخص کے اندر کسی چیز کا حیا ہی نہیں ہوگا، ادب ہی نہیں ہوگا، احترام ہی نہیں ہوگا، تو وہ کیا اس میں اپنے آپ کو رشد دے سکتا ہے، کیا ترقی کی جانب وہ جا سکتا ہے. تو دینداروں کے اندر انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ ادب کم ہوتا ہے، کم نظر آتا ہے، جو باوجود اس کے کہ سب جانتے ہیں کہ ادب کتنا امپورٹنٹ ہے، احترام کرنا کسی کا، اور یہ آپ کو بہت سارے بڑے گناہوں سے بچا لیتا ہے اگر آپ کے اندر یہ ادب کا عنصر موجود ہو. تو کوئی بھی چیز ہم دیکھیں کہ بعض اوقات ایسے بہت ہمارے نظروں کے اندر لوگ ہوتے ہیں، کم درجہ لوگ ہوتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں جو ان کی عقل کو بھی زائل کرتی ہیں، ان کے جسم کو، ہر چیز پر اثر انداز ہوتی ہیں، مگر جو ہے نا وہ ادب کا دامن نہیں چھوڑتے اپنے ہاتھ سے، ادب کا خیال رکھتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو دین اگر ہم دیکھیں کہ دین ہمیں جب تربیت کرتا ہے تو دین پہلے ہمیں ادب سکھاتا ہے، اس کے بعد وہ ہمیں نماز سکھاتا ہے. اب نماز اس کے لیے کیا ہم دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا ایک ادب ہے. کیا ادب ہے اس کا؟ کہ مجھے کچھ چیزیں ہیں ان کی پاسداری کرنی ہے، ان کی حیا کرنی ہے، کہ میں جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہوں وہ غصبی جگہ نہ ہو. بالکل. میں جس مصلے پر نماز پڑھ رہا ہوں، جس لباس میں پڑھ رہا ہوں نماز، وہ غصبی نہ ہو. ٹھیک ہے، ابھی غصبی کی بات ہے کہ کسی کے حق کی بات ہو رہی ہے نا، کہ وہ غصب شدہ نہ ہو، کسی سے چھینا ہوا مال نہ ہو، کہ زبردستی کسی ایسی جگہ پہ نہ ہم بیٹھے ہوں جہاں پہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں. یہ ادب میں آتا ہے، یہ ادب میں آئے گا، یہ رسپیکٹ ہے، وہ ایمان کے اندر بھی شامل ہے. لیکن رسپیکٹ اس کی یہ ہے کہ جب آپ نے نماز پڑھنی ہے، نماز ادا کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، تو آپ یہ احساس کریں ان چیزوں کا کہ مجھے خدا نے کس کس چیز کی حرمت سکھائی ہے. میں آیا واقعی مقام حرمت پہ جا کے، مقام ادب پہ جا کے نماز ادا کر رہا ہوں، یا بس میں میرے اعضاء و جوارح ٹھیک کام کر رہے ہیں، میرے پاس ہر چیز موجود ہے، میں جاؤں کھڑا ہو جاؤں اور جا کے نماز ادا کر دوں. نہیں، مجھے کچھ چیزوں کا ادب پاس لحاظ رکھنا پڑے گا، مجھے اپنے لباس کو دیکھنا پڑے گا، مجھے نامحرم اور محرم کی جگہ دیکھنی پڑے گی، اور اس کے بعد پھر میں خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو سکتا ہوں. تب میری نماز جو ہے وہ خدا اس پہ نظر کرے گا. کتنی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ ہم نے محرم اور نامحرم والی چیز بھی دیکھنی ہے، جو بہت کم ہو رہی ہے آج کی سوسائٹی میں.
انفارچونیٹلی چاہے وہ میڈیا پریشر ہو یا سوشل میڈیا پروپیگنڈاز ہو یا باقی چیزیں ہو, آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ادب میں آتا ہے کہ یہ مجھے ہر چیز اٹھا کے پوسٹ نہیں کر دینی. نو, مجھے ایک لمحے کا توقف ہے, اور وہ پھر آپ کے اندر کا جو ادب ہے وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ یہ کام انجام دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. اگر کوئی کسی غلط ٹریک پہ جا رہا ہے کسی نامحرم کے ساتھ, جس طرح سے ہوتا ہے بہت زیادہ, ہم آج تو ورڈز بھی ملے ہیں, پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ مطلب آج جو اس دور میں ہوا ہے وہ ہے لنگوسٹک امپیرلزم, یعنی کہ جو کلمات آ رہے ہیں ہمارے کلچرز میں, یہ کلمات جو ہے بہت ہی ایک سازش کے تحت استعمال کیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد ہر ایک جو ایب نارمل چیز تھی کل تک معاشرے میں, وہ اب اچانک سے نارمل ہونے لگتی ہے. جیسے یہی نامحرم کے ساتھ کوئی ارتباط ہونا, یہ پہلے زمانے میں کتنی بری بات تھی, اور ادب یہ تھا کہ آپ اپنے والدین سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ مطلب میں فار ایگزامپل کوئی ورڈ ہی نہیں تھا اس چیز کے لیے کہ ہم کسی کو پسند کرتے ہیں یا کسی سے یہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ ریلیشن شپ والا ورڈ جو آج ہمارے کلچرز میں انفارچونیٹلی ہر کلچر میں آ گیا, یہ ایک لنگوسٹک امپیرلزم ہے, اور ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ بہت ہی خوبصورت بات جو ہماری گیسٹ اسپیکر نے کہی ہے, اگر ہمیں اس چیز کی سینس نہیں ہے کہ محرم کیا ہے اور نامحرم کیا ہے, تو ہم میں ادب کی کمی ہے. ادب کی کمی ہے نا پھر ہمارے اندر. اور دیکھیں میں نے دین کی بات کی کہ دین ہمیں پہلے ادب سکھاتا ہے, پہلے ہمارے اندر حیا پیدا کرتا ہے, اس کے بعد ہمیں نماز کی طرف لاتا ہے. پہلے ادب سکھاتا ہے, پھر ہمیں عزاداری کی طرف لاتا ہے. ٹھیک ہے, عزاداری میں آپ منہ اٹھا کے جیسے بیٹھے ہوئے آپ اس طرح سے نہیں جا سکتے, آپ جس حالت میں بیٹھے ہیں اسی حالت میں سب کچھ شروع نہیں کر سکتے. نہیں, اس کے لیے کچھ آداب ہیں, کچھ قواعد ہیں, کچھ قانون ہیں, کچھ لحاظ ہے اس کا. تو اور پھر پہلے ادب سکھا کے پھر ہمیں عبادت سکھا رہا ہے دین. تو چونکہ دین کو فقط عبادتیں نہیں چاہیے, دین کو رینڈم ہمارا کچھ بھی کوئی بھی آیا اٹھ کے اس نے چیز پیش کر دی بس دین قبول کر لے اسے, نہیں. ہر چیز کے کچھ قاعدے قانون ہیں, کچھ اس کے لحاظ اور آداب ہیں, اور اس کو ہماری عبادتیں ایسے ہی نہیں چاہیے, اس کو ہماری عبادتیں ادب کے ساتھ چاہیے. کیا بات ہے. اسے ہماری دین کو فقط ہماری مجالس نہیں چاہیے, ادب کے ساتھ ہماری مجالس چاہیے, کہ اگر وہ ان میں سے ادب ختم ہو جائے تو وہ عزاداری نہیں ہے. ٹھیک, لیکن دینداروں کے اندر اس کے باوجود بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ آداب ہمیں نظر نہیں آتے جن کی ضرورت بھی ہے, اور اس کے باوجود جس کی ضرورت بھی ہے ہمیں, اور اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس سے بے بہرا ہیں. بہت سارے باوجود اس کے کہ ہم ہر سال عزاداری برپا کرتے ہیں, لیکن آئندہ ہم جدت کا نام دے کے یا کسی کہتے ہیں نا کہ کسی اور کو دیکھ کے, کسی اور کا کلچر دیکھ کے اسے کاپی کرنے کی کوشش میں ہم اپنے اس ادب اور اس حیا کے دائرے سے خارج ہو جاتے ہیں. کب خارج ہو جاتے ہیں اس بات کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو پاتا. تو جو ہے اسی بات کو اگر ہم آگے بڑھائیں کہ انسان کے اندر ادب کا عنصر ہونا بہت لازمی ہے. وہ ایک بے ادب انسان جو ہے اس کی, جیسے میں نے کہا کہ پہلے خدا جو دین ہے خدا کی جانب سے ہمارے اوپر, وہ ہمیں پہلے ادب سکھا رہا ہے اور اس کے بعد وہ ہمیں عبادت کی طرف لا رہا ہے. تو اگر ایسی عبادت میری اللہ کی بارگاہ میں جائے یا میرے امام کی خدمت میں میرا کوئی ایسا عمل جائے جس میں بے ادبی شامل ہے, جس میں مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ میرے منہ سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں, میرا لباس کیسا ہے, میں کس مکتب کا پیروکار کہلواتا ہوں, اور میں کس انداز میں دنیا کے سامنے خود کو پیش کر رہا ہوں, جس کا آج کل بہت آسان حل یہ ہے کہ ہم دنیا کی دیکھا دیکھی کہ ایک چیز مارکیٹ میں آ گئی ہے تو اب ہمیں کرنی ہی کرنی ہے, وہ فالو کچھ بھی کریں گے مگر یہ کام انجام دیں گے, یہ اکاؤنٹ ضرور بنائیں گے ہم, اور اس پہ کچھ نہ کچھ کانٹینٹ ہم ڈالیں گے, حالانکہ ہمارا جو مکتب ہے وہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس دائرہ ادب سے خارج ہوں. وہ جو ایک لائن خدا تعالیٰ نے انسانوں کے تقوی کی لائن رکھی ہے کہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ کسی بات پہ مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو اپنے تقوی کا مقابلہ کرو, اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی ایک دوسرے سے کوشش کرو, ورنہ تمہارا جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اس بات کو لے کے کہ جو بھی زمانے میں رائج چیز ہے بس آپ وہ اپنا لیں اور آپ اس کو
کو انجام دیتے چلے جائیں. جی بالکل, آپ کو بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. انفارچونیٹلی ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے ختم ہو چکا ہے, اور یہ ادب کے زمرے میں آتا ہے کہ ہم ٹائم کا بہت خیال رکھیں اور ٹائم پہ پروگرام کو ختم کریں. اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ ڈیجیٹل کنٹینٹ کی آپ نے بات کی, کوئی سوشل میڈیا پوسٹ ہے وہ ہے, تو ایک اسکرین شاٹ میں آج ہی دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پہ کہ یہاں ایک چیٹ چل رہا تھا جس میں کوئی ایک سے کہتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی مذہبی ویڈیو ہے جو مجھے بھیجے, اور رپلائی میں آتا ہے کہ نہ امام حسین علیہ السلام کے پاس چہرہ ہے اور نہ ہی خداوند کریم آپ کی جو ہے نا سٹوریز دیکھنے آتا ہے. آپ کو اگر ان ویڈیو سے کچھ سیکھنا ہی تو اپنے کردار کو بنائیں, ورنہ یقیناً یہ بے ادبی ہے کہ ہم پوسٹ کریں, ہم جو ہے نا سٹوریز رکھیں, ہم ریلز بنائیں, لیکن اس کے بعد کردار ہمارا ویسا نہ ہو. یقیناً یہ بہت بڑی بے ادبی ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے. اگلے ایپیسوڈ تک مجھے میری پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.